خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نزول ہو۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم اور ہمارے سیاستدان اور ہماری جو ہے کنڈیشنز کچھ اس طرح ہے، کچھ عجب کہانی کے مانند ہے۔ ایک آپ نے مووی بھی دیکھی ہوگی، ایک کارٹونز بھی بچوں کے لیتے، الادین کا چراغ۔ الادین کے چراغ میں کیا ہوتا ہے؟ الادین کے چراغ میں ایک بندے کو چراغ ملتا ہے، وہ اس کو رگڑتا ہے، اس سے ایک جن نکلتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا، اور وہ جو اس کو وش کرتا ہے اس کی وہ وشز پوری کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کہانی الادین کے متعلق بنی ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے سے کچھ ٹائم سے اس طرح کی کنڈیشنز جو ہے ہمیں اپنے ملک کی فیل ہونا شروع ہوئی۔ ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے وہ ایک الادین کا چراغ ہے۔ الادین کے چراغ سونے کا ہوتا ہے، اس میں ڈائمنڈز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو ہمیں پاکستان نوازا ہے، اس ملک میں سمندر بھی ہے، گیس بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، یورینیم بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے، یعنی کہ اور سب سے بڑی بات جغرافی کنڈیشنز پاکستان کی بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے۔ گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، سب سے ڈیپ کوسٹ ہمارے پاس ہے زیادہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بےتحاشا ہم ایگریکلچر کنٹری، پوری ایشیا کا ریور سسٹم اچھا ہمارے پاس، چاروں موسم ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ اللہ کی ساری نعمتیں برکتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ نے ساری اپنی نعمتوں کا جو ہے ہمیں ایک گفٹ بنا کے ایک پاکستان عطا کیا، جس کو ہم ایک الادین کے چراغ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، مشابہت دے سکتے ہیں کہ پاکستان ایک الادین کا چراغ ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس الادین کے چراغ کے اوپر اس کہانی میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ ایک سچے نیک بندے کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو انسان کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ برے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو نیگیٹو چیزوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں۔ 1971 تک جب تک پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی عوام اس ملک کے لیے سوچتے تھے تو یہ ترقی کی راہ پہ گامزن تھا۔ جب سے ریورسل ہوا، ریوائول ہوا ڈاؤن ٹو ورتھ کی طرف، وہ ہوا جب ہم لوگوں نے اپنی جو ہے انا کے لیے سوچنا شروع کیا، اپنی ضروریات کے لیے شروع کیا، تو ہم ہی سے، کیونکہ قرآن سورہ بقرہ میں آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں آپ جیسے ہی حکمران مسلط کرتا ہوں، یعنی کہ آج کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم ہی سے ہوتے ہیں۔ تو اب کنڈیشن پاکستان کی ایسے ہے کہ پاکستان الادین کا چراغ تو ہے لیکن غلط ہاتھوں میں ہے۔ اب غلط ہاتھوں میں وہ رگڑتے ہیں عوام کو ٹیکس کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، انفلیشن کی صورت میں، اور مزے لیتے ہیں باہر ممالک کی ویزاؤں کے، باہر ممالک میں پراپرٹیز کی صورت میں، اپنے بچوں کی تعلیم کی صورت میں، اپنی کمپنیز کی صورت میں۔ اب اگر مثال دیں نواز شریف صاحب کی، ان کی آف شور کمپنیاں ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اچھا مال بنا لیا، زرداری صاحب کی بھی بے، کسی نے تو ایک کیلکولیشن بتائی کہ نواز شریف صاحب کی اتنی اکاؤنٹ کا بیلنس ہے، 1 بلین سم تھنگ ڈالر ہے، کہ ایک بندہ 46,000 پر 1,46,000 پر ڈے اگر خرچ کرتا رہے تو بھی 15 سال تک وہ بیلنس ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک بندہ نواز شریف۔ اور اس نواز شریف نے کہاں سے بنایا؟ اسی ملک سے بنایا، اس الادین کے چراغ سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس کیوں بنانے کی مین وجہ آپ اور میں ہوں۔ جب ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دی، پاکستانی مفادات کو سوچنا چھوڑ دیا، تب ان کو الادین کا چراغ مل گیا، ان کے غلط ہاتھوں میں چلا گیا،
اور انہوں نے اس کو رگڑ کے عوام کا کچومر نکال کے اپنی اکاؤنٹ بیلنس بڑھا لیا۔ اب آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس الادین کے چراغ کو غلط ہاتھوں سے نکال کے صحیح ہاتھوں میں لے کے آئیں، یعنی کہ عوام کے ہاتھوں میں لے کے آئیں۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا، جیے عوام، جیے عوام، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ تھا۔ تو آج بھی ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈر تب ہمیں ملے گا جب ہم اپنے اعمال کو، اپنی اپنی جو ہے سیلفش ایکچولائزیشن کو، اپنی جو ہے ذاتی مفادات کو ترک کر کے پاکستان کے مفادات کے لیے سوچیں گے اور چھان بین کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا اپنے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جیسے تم ہوگے ویسا ہی تمہارا حکمران ہوگا۔ تو ہمیں اگر اپنے ملک کی اکانومی کو، اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، تو ہمیں غلط ہاتھوں سے الادین کے اس چراغ کو نکالنا ہے، صحیح ہاتھوں تک پہنچانا ہے، اور صحیح ہاتھ ہے عوام کے ہاتھ، ڈیموکریسی کے ہاتھ، اور ڈیموکریسی صحیح بندے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ اس بندے کے ہاتھ میں جو عوامی لیڈر ہونا چاہیے، نہ کہ کنٹینر پہ بیٹھ کے سیاست کرے، نہ کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کرے، نہ کہ ٹرین مارچ کرے، عوام کا سوچے، جو عوام کے لیے جیے، عوام کے بیچ رہے۔ تو یہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اپنے مفادات کو ترک کیجئے، پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیجئے اور اس الادین کے چراغ کو بچائی دیجئے۔ امید ہے آپ تک جو میں میسیج پہنچانا چاہتا تھا پہنچ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی اور متفق ہے تو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوروں میں اویئرنیس آنی چاہیے تو شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس سوچ کو سب تک پہنچائیں، تاکہ اپنے پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔